کچھ روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو رمضان کے مہینے میں بھی معاف نہیں کیا جاتا ہے، وہ کتنے بھی روزے رکھ لیں، کتنی نمازیں پڑھ لیں، کتنی عبادت کر لیں، لیکن رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرماتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ کہیں ان میں سے کوئی ہمارے اندر ایسی کمی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارا نماز پڑھنا، تراویح پڑھنا، عبادتیں کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور ہمارا ذکر و اذکار کرنا، ہمارے روزے رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری ہماری محنتیں برباد ہو جائیں اور یہ ہماری عبادت ہمارے منہ پر مار دی جائے، یہاں تک کہ ہماری بخشش بھی نہ ہو۔ دیکھو، جو چیزیں رمضان میں جو کام ہم کرتے ہیں، مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، فطرہ دے رہے ہیں، یہ سارے کام جو ہم رمضان کے مہینے میں کر رہے ہیں نا، ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، یعنی اللہ کے حقوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر لازم کیے نا کہ یہ حقوق اللہ تم کو ادا کرنا ضروری ہے، اللہ کے حق۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ لازم کیا ہے کہ حقوق اللہ ہیں، اسی طرح سے ہمارے اوپر لازم ہے حقوق العباد، یعنی حقوق العباد کو ہمیں ادا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ حقوق العباد میں سے اگر کسی کام کو ہم نے ترک کر دیا، کسی چیز کو چھوڑ دیا، تو پھر ہماری تمام عبادتیں برباد ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ میرے صحابہ بتاؤ تم میں سب سے زیادہ مفلس انسان کون ہے، غریب انسان کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سب سے زیادہ مفلس انسان، غریب انسان وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اے میرے صحابہ، مفلس اور غریب انسان وہ نہیں جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، بلکہ سب سے زیادہ غریب انسان وہ ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی کہ اگر پہاڑ پہ رکھی جائیں تو پہاڑ تحت الثری ساتویں زمین کے اندر چلا جائے، اتنی نمازیں ہوں گی، اتنی عبادت، اتنی ذکر و اذکار، اتنے زیادہ روزے، اتنے صدقات، اتنے زیادہ اس کی نیکیاں کہ پہاڑ پہ رکھی جائیں تو پہاڑ تحت الثری ساتویں زمین کے اندر اس کے وزن، اس کے بوجھ سے چلا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادھر دعوے دار کھڑے ہوں گے قیامت کے میدان میں، ادھر لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ اے پروردگار عالم، اس نے نمازیں بہت پڑھی تھی، عبادت کی تھی، ذکر و اذکار کیا تھا، روزے رکھے تھے، لیکن اس نے ہمارے حق کو مارا تھا۔ ایک ماں کہے گی یہ میرا بیٹا تھا، اس نے میرے حقوق ادا نہیں کیے۔ بیٹا کہے گا کہ یہ میرا والد تھا، یہ میرے والد صاحب تھے، انہوں نے ہمارے حق ادا نہیں کیے۔ باپ کے اوپر جو جیسا کہ حقوق ہیں بچوں کے، اچھا نام رکھنا، اچھی تعلیم دینا اور جب بالغ ہو جائے ان کا نکاح کر دینا، اگر باپ نے حقوق ادا نہیں کیے تو قیامت کے دن بیٹا اپنے والد کا ہاتھ پکڑے گا اور اللہ سے کہے گا کہ انہوں نے ہمارے حق ادا نہیں کیے۔ رشتہ دار اگر ہم سے ناراض رہتے ہیں تو وہ رشتہ دار قیامت کے دن رشتہ داروں کے بارے میں سوال کریں گے کہ مولا یہ ہمارے رشتہ دار تھے، ہم نے ان کے حق ادا کیے لیکن انہوں نے ہمارے حق ادا نہیں کیے۔ پڑوسی کہیں گے کہ انہوں نے ہمارے حق ادا نہیں کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے اس نیک انسان سے جس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی لیکن ادھر دعوے دار کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ مولا اس نے ہمیں گالی دی تھی، یہ امیر تھا، ہم غریب تھے، ہم اس کے سامنے بول نہیں سکتے تھے تو اس لیے اس نے ہم پر ظلم کیا تھا، اس نے ہماری کھیت کی زمین کو دبایا تھا، اس نے ہم سے ایسی بات کہی تھی جو ہم غریب تھے، ہمارے آنکھ سے آنسو نکلے لیکن ہم اس کو جواب نہ دے سکے۔ لیکن مولا آج کا دن جو ہے وہ انصاف کا دن ہے، مالک یوم الدین، اور تو انصاف کے دن کا حاکم ہے، آج فیصلہ فرما دے، آج ہمیں اس سے تو بدلہ دلوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس دینے کے لیے وہاں کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے کسی کو تھپڑ مارا تو اس کا کیا بدلہ ہوگا؟ اگر کسی نے کسی کے پیسے مارے تو وہاں پیسے موجود نہیں ہیں جو اس کو پیسے واپس کر دیے جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نا کہ اس کا جو حق مارا تھا اس کے پیسے لا کے دو، اس کا یہ جو چیز لی تھی اور اس کا حق ادا نہیں کیا اس کی ادا کرو۔ تو کہے گا کہ مولا وہ ہماری جو چیزیں، جو نعمتیں اور جو دولت تھی وہ تو دنیا میں ہے۔ تو وہ کہے گا مولا اجازت ہو تو ہم دنیا سے لے کر آئیں، اپنے گھر سے لے کر آئیں۔ تو اللہ فرمائے گا وہ تیرا گھر، تیرا مکان، تیری دنیا وہ تو سب ختم ہو چکا ہے، وہ تو قیامت کی وجہ سے سب دھرم بھرم ہو چکا ہے، اب تو کہاں سے لائے گا؟ وہ دنیا ہی باقی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی نیکیوں میں سے نیکیاں دینا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کے 5 پیسے ناجائز مار لیے، 5 پیسے، تو اس کی 700 مقبول نمازیں چلی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور پتہ نہیں زندگی میں ہماری 700 قبول ہوئی بھی کہ نہیں، نماز پڑھنا بڑی بات نہیں، قبول ہونا بڑی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 پیسے ناجائز مار لیے تو 700 مقبول نمازیں چلی جائیں گی۔
اب آپ غور کیجئے کہ اگر کسی نے کسی کا 1 روپیہ مار لیا تو کتنی بڑی اس کی سزا ہوگی، اور اگر نماز ایک وقت کی چھوڑ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی سزا 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے دینا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ تھوڑے سے حقوق ادا ہو پائیں گے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ادھر اور دعوے دار کھڑے ہوں گے تو اس کے پاس کچھ ہے نہیں نیکیاں، تو اللہ تعالیٰ ان دعوے داروں کے گناہوں کو لے کر اس نیک انسان کے سر ڈال کر اس کو جہنم کے اندر بھیج دے گا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب ہم عبادتیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، پھر ہم کیوں ایسی کوئی غلطی کریں جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ہمارے منہ پر مار دی جائیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ حقوق العباد کی مکمل طرح سے رعایت رکھتے ہوئے زندگی کو گزاریں۔ ہم اگر ہمارے بیٹے ہیں تو ہم اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کریں، اگر ہم کسی کے بیٹے ہیں تو ہم اپنے والدین کے حقوق کو ادا کریں، اگر ہماری بہنیں ہیں تو ہم اپنے بہنوں کے حقوق کو ادا کریں، اگر ہمارے بھائی ہیں تو بہن بھائیوں کے حقوق کو ادا کریں، ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للجار حق، پڑوسی کا سروری حق ہے، ایک پڑوسی کے حقوق کو ادا کرے۔ تو جب یہ سارے حقوق العباد کو ہم ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن ہمارے سامنے کھڑے ہو کر دعویٰ کرنے والا کوئی شخص نہیں ہوگا، تو ہماری نیکیاں محفوظ رہیں گی، ہماری عبادتیں، ہمارے روزے، ہماری نمازیں محفوظ رہیں گی، تو انشاءاللہ تعالی اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں جنت میں بھیج دے گا، کیونکہ اچھے کاموں پہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ بخش دے گا، برے کاموں پہ وعدہ نہیں ہے، چاہے گا تو بخشے گا، چاہے گا تو سزا دے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عبادت کرنے کی، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔